مرگ بر امریکہ، مرگ پر امریکہ، امریکہ کی موت کے نعرے لگاتے یہ ایرانین پارلیمان کے ممبرز ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی 3 نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملے کے بعد قوم سے یہ خطاب بھی ذرا سنیں۔ Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. ایران مڈل ایسٹ کا غنڈہ ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے امن قائم کر لینا چاہیے، اور اگر نہیں تو مستقبل میں اس سے بھی زیادہ بڑے اور خطرناک حملے اس پر ہماری جانب سے ہوں گے، اور ہمارے لیے یہ کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ حکومت یا پارلیمان کے لیول پر ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور غصے کے جذبات سے بھرپور یہ الفاظ آپ نے سنے۔ انقلاب ایران کے بانی لیڈر آیت اللہ خمینی تو امریکہ کو شیطان بزرگ یعنی بڑا شیطان تک کہا کرتے تھے۔ یہ مثالیں امریکہ اور ایران کی ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی کی صرف ایک جھلک ہیں۔ دونوں ممالک کی دشمنی صرف بیانات کی حد تک نہیں بلکہ پالیسیز، خفیہ آپریشنز اور جنگوں کی صورت میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ دوستو، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور اکثر اوقات مغربی میڈیا بھی یہی تاثر دیتا ہے کہ جیسے ایران اور امریکہ کی اس دشمنی کا آغاز 1979 میں انقلاب ایران کے ساتھ ہوا ہے، اور اس سے پہلے تو دونوں ممالک کے تعلقات نارمل تھے۔ دوستو، یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ایونٹ بائی ایونٹ جانیں گے کہ دونوں ممالک کے درمیان آخر کشمکش کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آپ کے لیے بنانے کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ شکریہ۔ دراصل امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی خرابی کا آغاز 1953 میں ہوا تھا، جب ایران کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ یعنی منتخب پرائم منسٹر محمد مصدق کو CIA اور برطانوی خفیہ ایجنسی نے مل کر ایک کو کے ذریعے حکومت سے ہٹا دیا تھا۔ مصدق کا اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے اینگلو ایرانین آئل کمپنی، موجودہ برٹش پیٹرولیم کے مالیاتی ریکارڈ کا آڈٹ کروانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ جان سکیں کہ آیا کمپنی ایران کو معاہدے کے مطابق ہی رائلٹی ادا کر بھی رہی ہے یا نہیں، اور مصدق یہ بھی چاہتے تھے کہ اس کمپنی کا ایران کے تیل کے ذخائر پر اختیار کسی حد تک کم کیا جائے۔ دراصل برٹش کمپنی پروفٹس کا 20%، جبکہ ایران سے ایکسپورٹ ہونے والے یا ایران ہی میں سیل ہونے والے خام تیل پر 4 شلنگ فی ٹن دینے کی پابند ایران کی حکومت کو تھی۔ یہ 1933 کے معاہدے میں طے ہوا تھا۔ اس سے پہلے برٹش کمپنی پروفٹ کا لم سم 16% ایرانی حکومت کو دیا کرتی تھی، جو 1901 میں طے ہوا تھا۔ یاد رہے کہ 1901 کا معاہدہ 60 سال کے لیے تھا، یعنی 1961 میں وہ ایکسپائر ہونا تھا، لیکن 1933 میں یہ رینیو ہوا تو اس کا دورانیہ مزید 32 سال بڑھا دیا گیا، یعنی اب معاہدے کی مدت 1993 تک بڑھا دی گئی تھی۔ دوستو، دراصل برٹش کمپنی ان طے شدہ شرائط پر بھی پورا نہیں اتر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مصدق نے 1951 میں وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد اس کے آڈٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ جب برٹش کمپنی نے ایرانی حکومت کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا تو ایران کی پارلیمان نے ایک تاریخی قدم اٹھایا اور آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا، یعنی اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی کمپنی کے فارن آفیشلز کو بھی ملک سے نکل جانے کا کہہ دیا گیا۔ برطانیہ نے اس کے بعد ایران کی آئل ایکسپورٹس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ عالمی عدالت میں ایران کے اس قدم پر مقدمہ بھی دائر کیا گیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ یہ قدم مغرب کے اقتصادی مفادات کے لیے ایک خطرہ بن چکا تھا۔ تمام سامراجی طاقتوں اور کالونیل پاورز کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھا۔ جنگ عظیم دوم حال ہی میں ختم ہوئی تھی۔ امریکہ ایک سپر پاور ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا تھا، اور برطانیہ کے ساتھ اس کے تعلقات بھی اچھے تھے، لہٰذا اس ایشو میں برطانیہ امریکہ کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لایا۔ ویسے بھی تیل تو امریکہ کی کمزوری ہے، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کورین وار میں امریکہ کو برطانیہ کی پہلے سے جاری
حمایت آئندہ بھی چاہیے تھی۔ یوں پھر ایران کی پہلی جمہوری حکومت کو CIA اور برطانوی خفیہ ایجنسی نے مل کر اگست 1953 میں گرا دیا۔ CIA نے اس کو کی تفصیلات پر مشتمل خفیہ دستاویزات 2013 میں ڈی کلاسیفائی کی تھیں، جن میں اس کی منصوبہ بندی سے متعلق معلومات درج ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب CIA نے تسلیم کیا کہ اس نے مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ CIA کے ایجنٹس نے صحافیوں، ایڈیٹرز اور مذہبی رہنماؤں کو رشوت دی تاکہ مصدق اور ان کی حکومت کے خلاف عوام میں نفرت، دشمنی اور بد اعتمادی پیدا کی جا سکے۔ پروپیگنڈے میں انہیں کمیونسٹ لیڈر کے طور پر پیش کرنا بھی شامل تھا تاکہ ان کی حمایت فنڈامنٹلسٹ شیعہ مسلمانوں میں کم کی جا سکے، اور اپنی اس کوشش میں CIA ظاہر ہے کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ CIA کے آپریشن کے بعد امریکہ نے پرو ویسٹرن شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کو ایران میں مکمل اختیارات کے ساتھ حکومت میں انسٹال کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ ایران میں 1906 کے آئینی انقلاب کے نتیجے میں ایک پارلیمان یا مجلس اور ایک آئین بنا دیا گیا تھا جو بادشاہت کو محدود کرنے اور عوام کی حکومت کے قیام کی جانب ایک انتہائی اہم قدم تھا، یعنی جمہوریت کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ امریکہ جو جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے اور اسے دنیا بھر میں جمہوریت ایکسپورٹ کرنے کا شوق بھی بہت ہے، اس نے مصدق کی حکومت کو گرا کر جمہوری عمل کو ہی سبوتاژ کر دیا تھا۔ دوستو 1953 کے اس کو کے بعد پھر اگلے 26 سال تک شاہ آف ایران ملک پر ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کرتے رہے۔ انہوں نے ملک کو زبردستی لبرلائز کیا، سینماز کھولے، عورتوں کو تعلیم اور ملازمت کی اجازت دی، مغربی طرز زندگی کو فروغ دیا، اور حتیٰ کہ ایران میں مغربی فیشن، موسیقی اور ثقافت کے اثرات بھی نمایاں طور پر نظر آنا شروع ہو گئے۔ شاہ کے دور حکومت میں 1973 سے 1977 تک ایران میں تہران انٹرنیشنل فلم فیسٹیول منعقد ہوتا رہا۔ اس کا مقصد ایرانی اور غیر ملکی فلموں کی نمائش کے ذریعے کلچرل ایکسچینج کو فروغ دینا اور ایرانی سینما کے امیج کو عالمی سطح پر جدید انداز میں پیش کرنا تھا۔ اس فیسٹیول میں بین الاقوامی ایکٹرز، ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز وغیرہ کو بھی ظاہر ہے انوائٹ کیا جاتا تھا۔ اس دور کو وائٹ ریولوشن کہا جاتا ہے۔ یہ انقلاب اصل میں کوئی عوامی تحریک نہیں بلکہ شاہ کی طرف سے کی گئی ایک نام نہاد حکومتی اصلاحی مہم تھی، جس کا مقصد زراعت، تعلیم، صحت، خواتین کے حقوق اور فیشن انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو ترقی دینا تھا۔ ایران میں مغربی اداروں کی طرز پر اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز قائم کی گئیں، لیکن دوستو ان تمام تر اصلاحات کے پیچھے ایک بڑی قیمت بھی تھی۔ دراصل شاہ نے ان اصلاحات کو جبراً نافذ کیا تھا۔ مذہبی علماء، جن کا اثر و رسوخ ایرانی عوام میں گہرا تھا، بالخصوص دیہی علاقوں میں، وہ ان تبدیلیوں کو اسلامی اقدار پر حملہ سمجھ رہے تھے۔ آیت اللہ خمینی، جو اس وقت ایک اہم ترین عالم دین تھے، شاہ کی ان پالیسیز کے سب سے بڑے ناقد بن کر ابھرے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاہ نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کا پٹھو بن چکا ہے بلکہ وہ ایرانی معاشرے کو بے حیائی، فحاشی اور مغربیت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ شاہ نے خمینی کی قوت کو کم کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ 1963 میں آیت اللہ خمینی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور 1964 میں انہیں ایران سے نکال دیا گیا۔ اس جلا وطنی نے ان کے نظریات کو مزید پھیلنے کا موقع دیا۔ پہلے عراق اور بعد میں فرانس میں قیام کے دوران امام خمینی نے اپنے انقلابی پیغامات ایران میں خفیہ طریقے سے بھجوانا شروع کیے، جو کیسٹ ٹیپس اور پمفلٹس وغیرہ کی صورت میں ایرانی عوام تک پہنچ رہے تھے۔ دوسری طرف شاہ کی حکومت مزید آمرانہ ہوتی چلی گئی۔ اس نے ساواک کے نام سے ایک خفیہ ایجنسی قائم کی جو لوگوں کی نگرانی کرتی، انہیں اغوا کرتی، ٹارچر کیا جاتا اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو غائب بھی کر دیا جاتا تھا۔ ہزاروں افراد کو شاہ کی مخالفت کے جرم میں گرفتار یا قتل کیا گیا تھا۔ یہ سب عوامل رفتہ رفتہ ایرانی عوام میں شاہ کے خلاف شدید نفرت کا باعث بنے، خاص طور پر مذہبی طبقے، طلباء، مزدوروں اور متوسط طبقے میں۔ یوں پھر وہ وقت آ گیا جب ایران کی سڑکوں پر ایک عوامی انقلاب پھوٹ پڑا۔
1978 کے آخر اور 1979 کے شروع میں لاکھوں کی تعداد میں ایرانی عوام نے شاہ کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ یہ مظاہرے دن بدن شدت اختیار کرتے چلے گئے۔ ہر روز شہروں میں جلوس نکلتے، نئے لوگ گرفتار ہوتے اور عوام کا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ بالآخر 16 جنوری 1979 کو وہ دن آ گیا جس کا ایرانی عوام برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی نے ملک چھوڑ دیا اور فروری میں آیت اللہ خمینی 15 سال کی جلا وطنی کے بعد فرانس سے ایران واپس آ گئے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ امریکہ نے ایران میں انقلابی تحریک کو روکا کیوں نہیں؟ تو دوستو، امریکہ شاہ ایران کو بچانے میں اس لیے ناکام رہا کہ اسے انقلابی تحریک کی شدت کا شاید صحیح اندازہ ہی نہیں تھا۔ امریکی انٹیلیجنس نے انقلاب کو صرف ایک اصلاحی تحریک سمجھا تھا اور فرض کیا گیا تھا کہ شاہ حالات پر قابو پا لیں گے۔ اس کے علاوہ ویتنام جنگ کے تلخ تجربے نے امریکی قیادت کو کسی نئی فوجی براہ راست مداخلت سے گریز پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ وہ بوٹس آن گراؤنڈ اب نہیں چاہتے تھے، یعنی اپنی فوج ایران کی سرزمین پر نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق شاہ بھی امریکہ سے تیل کے معاملات پر زیادہ خوش نہیں تھے اور ایک نیا معاہدہ چاہتے تھے جس میں ایران کا حصہ اور بھی زیادہ ہو۔ اس بات کا ذکر شاہ کے بیٹے رضا پہلوی بھی اپنے انٹرویوز میں کر چکے ہیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ اگرچہ فنڈامنٹلسٹ شیعہ مسلم حکومت ایران میں قائم ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی ایران اور امریکہ کے درمیان کسی حد تک رابطے قائم تھے اور آپس کی نفرت اتنی نہیں بڑھی تھی۔ اس کو امریکہ کی انٹیلیجنس مس کیلکولیشن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ شروع میں آیت اللہ خمینی کو امریکہ کے لیے اتنا ہارمفل نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ اس دوران یعنی جنوری 1979 سے اکتوبر 1979 تک کسی لیول پر رابطے بھی آپس میں قائم تھے، بلکہ امریکہ اس دوران خمینی پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے اور انہیں اپنے زیر اثر کرنے کے لیے اس خطرے سے بھی آگاہ کرتا آ رہا تھا کہ صدام حسین بھی ایران پر حملہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایران اور امریکہ کے تعلقات اس وقت زیادہ خراب ہوئے جب امریکن حکومت نے رضا پہلوی کو اکتوبر 1979 میں کینسر کے علاج کے لیے یو ایس میں انٹر ہونے کی اجازت دی، جو اس وقت میکسیکو میں تھے۔ یہ قدم ایران کی نئی اسلامی حکومت جس کی قیادت آیت اللہ خمینی کر رہے تھے اور بہت سے ایرانی انقلابیوں کو شدید غصہ دلانے کا باعث بنا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ امریکہ اس ظلم اور جبر کا ذمہ دار تھا جو شاہ کے دور میں اس کی خفیہ پولیس سہواگ کیا کرتی تھی۔ ایرانی حکومت اب شاہ کی حوالگی کا مطالبہ امریکہ سے کرنے لگی۔ امام خمینی کے خیال میں امریکہ اب ایک نئے کو کے ذریعے ان کی حکومت کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اسی لیے شاہ کو اپنے ملک میں علاج کے بہانے بلا لیا ہے اور وقت آنے پر وہ شاہ کو دوبارہ مسلط ایران پر کر دیں گے۔ اسی تناظر میں 4 نومبر 1979 کو کم و بیش 3000 ایرانی طلبہ نے تہران میں واقع امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے سفارت خانے کے 52 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا۔ یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن بھی کیا، لیکن یہ تکنیکی، آپریشنل اور کمیونیکیشن فیلئر کی وجہ سے تباہ کن ثابت ہوا۔ یہ واقعہ دنیا بھر میں ایران ہاسٹیج کرائسس کے نام سے مشہور ہوا اور 444 دن تک جاری رہا۔ ان یرغمالیوں کو 20 جنوری 1981 میں رہائی ملی۔ اس ٹائم پیریڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے۔ ایران اور امریکہ کی دشمنی اور ناپسندیدگی مزید گہری اس وقت ہوئی جب امریکہ نے عراق کے صدر صدام حسین کو ایران پر حملے کے لیے گرین سگنل دیا۔ صدام حسین شیعہ اکثریتی ملک عراق کے سنی لیڈر تھے اور انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایرانی شیعہ انقلاب کہیں ان کے ملک میں بھی نہ آن پہنچے، جس کے امکانات تو کسی حد تک تھے۔ لہٰذا صدام حسین نے اس خطرے کو پہلے ہی ختم کرنے کی ٹھان لی اور ساتھ میں امریکہ کی حمایت بھی انہیں پس پردہ حاصل تھی، تو انہوں نے ستمبر 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب ہاسٹیج کرائسس بھی ابھی چل رہا تھا اور امریکہ ایران کی نئی حکومت کا سخت مخالف ہو چکا تھا، جسے ابھی حکومت سنبھالے چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ صدام حکومت کو انٹیلیجنس، ہتھیار اور یہاں تک کیمیکل ویپنز فراہم کرنے میں بھی امریکہ نے مدد کی۔ امریکہ اس جنگ کے ذریعے انقلاب کو دوسرے ممالک تک پھیلنے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن ایرانینز امریکہ اور صدام حسین کی سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط
मजबूत साबित हुए। उन्होंने हथियार नहीं डाले। ये जंग फिर अगले 8 साल तक यानी 1988 तक जारी रही। इस दौरान ईरान में इमाम खमीनी के खिलाफ जो जज्बात थे वो भी हमायत में आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए और इमाम खमीनी का इक़्तिदार बजाय कमज़ोर होने के उल्टा ईरान में मज़ीद मजबूत हो गया। यहाँ ये याद रहे कि एक स्ट्रेटेजिक मूव के तहत इस जंग में इसराइल बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता ईरान को इंटेलिजेंस और हथियारों की सूरत में मदद कर रहा था। इस हमायत की वजह ये थी कि ईरान की शिकस्त की सूरत में सद्दाम हुसैन और इराक ने ताकतवर हो जाना था, जिसे इसराइल उस वक्त अपने लिए ईरान से भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझता था। इस जंग के दौरान ही 1983 में बैरूत बॉम्बिंग के नतीजे में पीस कीपिंग फोर्स के 240 से ज़ायद अमेरिकन मिलिट्री पर्सनस भी हलाक हो गए थे। फ्रेंच सर्विसमैन और सिविलियंस को शामिल करके ये तादाद 300 से भी ज़ायद बन जाती थी। इस हमले की जिम्मेदारी एक लबनानी शिया तंजीम इस्लामिक जिहाद ने कबूल की थी, लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये दरअसल ईरान ही की कार्रवाई थी और ईरान की हमायत इस तंजीम को हासिल थी। बहरहाल दोस्तों, ईरान इराक वार में इराक की हमायत करके अमेरिका को अपने मकसद में कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन ईरान की अमेरिका के लिए नफ़रत और दुश्मनी पहले से भी ज़्यादा हो गई। दोस्तों, 1980 की दहाई के आखिर और 90 की दहाई के दौरान ईरान ने जब अपनी एटमी तवानाई के शोबे में तरक्की शुरू की तो अमेरिका को ये ख़तरा महसूस हुआ कि ईरान का ये प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए नहीं है। हालांकि ये प्रोग्राम भी ईरान ने अमेरिका ही की मदद से शाह के दौर में शुरू किया था और ईरान जौहरी हथियारों के अदम फैलाओ मुआहदे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी सिग्नेटरी था। ईरान के एटमी प्रोग्राम की मुखालफत में इसराइल भी अमेरिका के साथ पेश पेश था। बहरहाल 2002 में जब ईरान में खुफिया एटमी साइट्स मंजर आम पर आईं तो इस पर अमेरिका और मगरबी ममालिक का दबाव बढ़ने लगा और पाबंदियां भी आयद की गईं। इस दबाव के पेश नज़र ईरान ने 2015 में तारीखी जौहरी माहिदा भी साइन किया, जिसके तहत ईरान को सिर्फ तवानाई और पुरअमन मकासद के लिए 3.67% तक यूरेनियम अफसूदा करने की इजाज़त मिल गई। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के दबाव पर अमेरिका को इस डील से भी अलग कर दिया और ईरान पर वापस पाबंदियां भी आयद कर दी, जो इनकलाबे ईरान और इसके बाद वक्तन फ़वक्तन आयद की गई थी। ईरानी अवाम और हुकूमत दोनों ने ट्रंप के इक़दाम को बदअहदी और धोखा करार दिया। उनके नज़दीक ये इस बात का सबूत था कि अमेरिका पर एतमाद नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि ईरान में एतदाल पसंद तबका जो मगरब के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी था वो भी कमज़ोर पड़ता गया और अमेरिका मुखालिफ बयानिया और भी मजबूत ईरान में हुआ। अमेरिका के इस यकतरफा इक़दाम से ईरान की अमेरिका के लिए दुश्मनी मज़ीद बढ़ती चली गई। हालांकि तब ईरान वाहिदे की शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी कर रहा था। दोस्तों, इस माहिदे से अमेरिका के पीछे हट जाने के बाद जनवरी 2020 में अमेरिका ने इराक में एक ड्रोन हमला करके ईरानी पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया। सुलेमानी ईरानी हुकूमत के नज़दीक एक कौमी हीरो थे जिन्होंने दाश और अमरीकी असर व रसूख के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा किया था। ईरान ने इस कत्ल को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। इस वाक़े ने ईरानी अवाम को एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ मुतहिद किया और अमेरिका के लिए नापसंदीदगी ईरान में मज़ीद बढ़ गई। ईरान ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर इराक में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल भी दागे और ये दुश्मनी एक बार फिर खुले टकराव के करीब उस वक्त पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों, जून 2025 में नए जौहरी माहदे के लिए चल रहे मुज़ाकरात के ऐन दरमियान अमेरिका ने इसराइल के दबाव या ब्लैकमेलिंग पर ईरान की 3 जौहरी साइट्स पर हमला करके मुनाफकत और धोखाधड़ी की पहले से मौजूद कई मिसालों में एक और मिसाल का इजाफा कर दिया। इससे जाहिर है ईरानी अवाम और हुकूमत की अमेरिका के लिए नफरत में मज़ीद इजाफा ही देखने में आया। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की बुनियाद 1953 में मुसद्दिक हुकूमत के ख़ात्मे से पड़ी, जो शाह की आमरीत, इनकलाबे ईरान, यरगमालियों के बहरान, इराक वार, माशी पाबंदियों, जौहरी तनाज़े, जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत और हालिया हमलों जैसे वाक़यात के बायस बढ़ती ही चली गई और अभी तक इसका ख़ात्मा करीब नज़र नहीं आ रहा। ये तमाम वाक़यात इस बात का सबूत हैं कि अमेरिका किसी भी लिहाज से ईरान के लिए कम अज़ कम काबिल एतबार मुल्क नहीं। ये भी याद रहे दोस्तों कि हमने इस वीडियो में सिर्फ उन इवेंट्स का ही जिक्र किया जिनमें ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात
आते हैं। इसराइल और ईरान के ताल्लुकात को हमने इस मौजू में नहीं रखा। दोस्तों आप कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात कभी ठीक होंगे या मुस्तकबिल में किसी और जंग का इम्कान भी आपको लगता है। इस तरह की दिलचस्प मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।